سوویت افغان وار کے کلائمیکس پہ ایک اوجری انسیڈنٹ ہوتا ہے، تو وہ اوجری انسیڈنٹ کیا تھا اور اس میں یو ایس جو تھا وہ کس حد تک اس کا پارٹ تھا؟ جی تھینک یو ویری مچ ونس اگین. اور پچھلے پوڈ کاسٹ کے حوالے سے ایک میں مس کر گیا تھا، ایک فیکٹ 65 کی وار سے پہلے کا میں نے ذکر کیا اور میں نے کہا میں بھول گیا تھا. تو وہ رن آف کچھ کا والا واقعہ تھا 65 کی سپٹمبر کی وار سے پہلے، سپٹمبر سے پہلے بہرحال مئی جون میں شاید وہ انسیڈنٹ ہوا تھا کہ جہاں سے میں نے ذکر کیا تھا کہ آئل کم، اور اس میں نے پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ امریکن سپورٹ ہمارے ساتھ تھی. تو شاید اسے بھی ہمیں ملی ہو انکریجمنٹ کہ بھی امریکہ اس قسم کی کسی چھوٹی موٹے کنفلکٹ میں ہمارا ساتھ دے گا. تو خیر وہ تو پرانی بات ہوگی. اب ہم واپس آ جاتے ہیں 80s میں، اور آپ نے اوجڑی کیمپ پہ بات کی ہے. یہ اوجڑی کیمپ تو اگر اس کا کیمپ کی بات کریں تو پری پارٹیشن برٹش انڈیا میں یہ ایک ڈپو تھا اسلحے کا، اور اس زمانے میں ظاہر ہے وہاں پاپولیشن نہیں تھی اور کم تھی پاپولیشن. تو یہ فیض آباد کے پاس ہے، اور اس میں یعنی کہ وہ بارڈر ہے اس طرح سے اسلام آباد پنڈی کا. تو 10 اپریل 1988 کو 1988 جب کہ افغان وار سمجھیں کہ ختم ہونے جا رہی ہے، ایک جنیوا ٹاکس چل رہی تھیں نیوٹرل وینیو پہ. اس میں یعنی رشیا، یو ایس ایس آر، امریکہ، پاکستان بھی تھا اس میں. اور اس ٹاکس میں چونکہ رشینز اب وڈرا کرنا چاہ رہے تھے، فیس سیونگ چاہ رہے تھے، تو جنیوا ٹاکس میں نا یہ تقریباً فائنلائز ہونے جا رہی تھی. تو اس میں ضیاء الحق صاحب چونکہ پرانے پارٹنر تھے امریکنس کے، تو وہ اپنی بھی چاہ رہے تھے کہ ہماری بھی سنی جائے، اس میں بنتا تھا اسٹیک ان کا کیونکہ، اور اس میں وہ یعنی کہ کمفرٹیبل نہیں تھے. سویلین گورنمنٹ جو تھی، جنیجو محمد خان جنیجو جو خود سے ضیاء صاحب کے ایک طرح سے چنے ہوئے وزیر اعظم تھے، وہ چونکہ امریکنس کے ساتھ ان کی وزٹس تھے کافی، ان کا حوصلہ کافی شروع سے ہی ڈفرینٹ سا رول تھا، سوچا نہیں گیا تھا کہ اس طرح سے کریں گے. وہ انہوں نے یہ جنیوا ایگریمنٹ پہ سائن بھی کروانے تھے. زین نورانی اس وقت ہمارے فارن منسٹر تھے جو جنیوا گئے ہوئے تھے دونوں. تو 10 اپریل کو اوجڑی کا انسیڈنٹ ہوتا ہے اور 14 کو جنیوا ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے. 29 مئی کو 1.5 مہینے بعد ہی جنیجو کی گورنمنٹ جو ہے نا کرپشن کے الزامات میں ختم کر دی، اسمبلی توڑ دی اور انہوں نے کرپشن کے الزامات میں کر دی. کہتے ہیں جی کہ وہ ضیاء صاحب افغانستان میں اپنی پوزیشن چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. جنیوا اکارڈ میں افغان یعنی رشینز کا جو تھا، جو سیف ایگزٹ تھا وہ بھی شامل تھا کہ باعزت طریقے سے جا سکیں، وہ پیسفلی ہو سکے. اور یہ بھی تھا کہ بھی ہم باقی ہمسائے جو ہیں پاکستان سمیت تو اس میں مداخلت نہ کریں. تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ امریکنز کی نا یہ تھوڑی یہ جو ہے نا غیر ذمہ دارانہ اپروچ تھی. اور یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی آپ نے موٹر پانی کی چلانی ہے تو بٹن آن کر دیا، تو بند کرنی ہے تو بند کر دیا. ایسے نہیں ہوتا کہ اب یہ وار شروع ہو گئی ہے، وار ختم ہوگی. اسٹیک ہولڈرز کا خیال کرنا چاہیے تھا. تو انہوں نے اپنی اس کے آگے چل کے آئے گی بات پوسٹ 9/11 میں، تو ہم اس کو ذکر کریں گے کہ امریکنز نے اس کو بعد میں کنفیس بھی کیا ہے کہ 90s میں پھر جو جس طرح سے یہ ختم کر کے بھاگے ہیں، چھوڑ گئے پاکستان کو، تو پاکستان واز ہیلپ لیس. انہوں نے یہ موقف پاکستان کا بعد میں تسلیم کیا. لیکن اس کی جب چونکہ آپ کے ضیاء الحق صاحب کو کہتے ہیں نا کہ امیر المومنین بننا چاہتے تھے، وہ گریٹر افغانستان کو پاکستان کا اثر میں رکھنا چاہتے تھے. اس کی ڈیپتھ، اسٹریٹجک ڈیپتھ اس کی کہ ہمارے ایسٹ میں چونکہ انڈیا بیٹھا ہے تو ویسٹ میں ہمارے پاس پیچھے ہونا چاہیے، اسٹریٹجک ڈیپتھ بنے گی ہماری، تو ہم اس کو افغانستان میں ہمارا ہی کنٹرول ہوگا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو مجاہدین ہم نے وہاں پہ جو اتنا زبردست لیتھل ویپن جس کو امریکنز نے بلڈ کیا، اس کو بھی ہم یوز کر سکتے تھے پھر انڈیا کے خلاف بھی.